السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. بنائے کعبہ پڑتی ہے جہاں ہم خشت خم رکھ دیں. بنائے کعبہ پڑتی ہے جہاں ہم خشت خم رکھ دیں، جہاں ساغر ٹپک دیں چشمہ زمزم ابلتا ہے. جہاں ساغر پٹک دیں، جہاں ساغر پٹک دیں چشمہ زمزم ابلتا ہے. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردہ نظرا. صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت و بریا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. بڑے ہی خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ ایسی دھوپ میں اللہ والوں کی محبت اور ان کی عقیدت میں آ کر کے بیٹھے ہیں. بالخصوص آج کا پروگرام جو ہے اس کو نسبت دی گئی ہے مخدوم سرور نور رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے عظیم پائے کے بزرگ ہیں جن کے متعلق سندھی زبان میں کاتب صاحب تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے. میں تو بالکل مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا تعلق، ہماری نسبت، اس کے کیا فوائد ہیں، بس وہی بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں. دیکھیے، یہ بیٹھنے نصیب والوں کے حصے میں آتے ہیں، اور جو ایسے پروگرام رکھواتے ہیں وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اتنے ساروں کو اللہ کی رحمت کی دعوت دی ہے. کیونکہ اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ارشاد ہے تتنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین. جہاں اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ کا ولی کسی قبرستان سے گزر جائے، نہ فاتحہ پڑھے نہ سلام کرے، صرف وہاں سے اللہ کا ولی گزر جائے تو اللہ رب العزت اس عالم دین جو متقی پرہیزگار یا ولی کامل اس قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن تک اللہ قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. آج ہم بھی ایسی جگہ پروگرام رکھے ہیں جو ہمارے مرحومین ہیں، ان کی بھی روحیں خوش ہوتی ہوں گی اور ہمیں دعائیں دیتی ہوں گی. انہیں بھی اس کا اجر ملتا ہوگا، صلہ ملتا ہوگا اور ان کی روحیں خوش ہوتی ہوں گی.
کیونکہ اگر کسی مرحوم کے پیچھے کچھ بھیجا جاتا ہے تو جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، قرآن ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، یہ سب لے کے اسی قبر بڑے تھال میں لے کر کے صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر پہ کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے گہری کھڈے میں سونے والے، گہری قبر میں سونے والے، اٹھ، تیرے رشتہ داروں نے تجھے یاد کیا اور تیرے لیے سال بھیجا۔ تو آج ہم جو کچھ بھی یہاں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، اس کا اجر مرحومین کو بخشیں گے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو قبر جو ہیں ان کی نور سے منور فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ تو دیکھیے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں، یوں سمجھو کہ یوں تصور کرو ایک جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے، یہ کسی اور کا فرمان نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فرتیو، جب تم جنت کا ٹکڑا دیکھو یا جنت کی کیاری دیکھو تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ۔ مگر افسوس ہم لوگ ایسی جنت کی کیاری کو دیکھ کر کے دور بیٹھتے ہیں، کبھی زندگی میں موقع ملتا ہے وہ بھی نہیں آ کے قریب بیٹھیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، کچھ چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں، اللہ ایسی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گویا یوں تصور کرو کہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا ٹکڑا کہاں ہے جو ہم اس کی طرف جائیں دوڑتے ہوئے؟ میرے نبی نے فرمایا حلقہ ذکر مجالس ذکر، جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، جہاں میرا ذکر، میرے محبوب کا ذکر اور میرے محبوب بندوں کے تذکرے ہوتے ہیں، گویا یوں تصور کرو وہ جنت کا ٹکڑا اور جنت کی کیاری۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج یوں سمجھو ہم اور آپ ایک جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور جنت کا ٹکڑا یہاں تک محدود نہیں، اگر یہی جنت ہم اپنے گھر میں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اگر گھر میں ایسی جگہ رکھیں جس میں ہم نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اپنے بچے پڑھیں، ہم بھی پڑھیں اور پڑھائیں اور سنائیں اور وہاں بیٹھ کر کے ذکر خدا کریں تو ہمارا گھر بھی جنت بن جائے گا، ہمارا گھر بھی وہ جنت بن جائے گا۔ مگر افسوس اس سے ہم محروم ہیں، ہمارا گھر جنت کیا جہنم بنا ہوا ہے۔ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، عزیز اقارب میں، رشتہ داروں میں جو ہے کشیدگی چل رہی ہے، یہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ آپ باہر کے لوگوں کو دیکھو کس طریقے سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، بیچارے کوئی لے آتے ہیں تو اس پہ تانا شاہی کرتے ہیں کہ مولانا یہ لے آئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ارے مولانا دین کا تو کام کر رہا ہے، اپنے تمہارے بچوں کو تو پڑھا رہا ہے، اتنا دیکھو کہ ہمارے بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے لیے ذریعے نجات بن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ قبرستان میں بیٹھے تھے، اس کی آنکھ لگ گئی، دیکھا ایک شخص تھا جس کو قبر کے اندر گنہگار تھا، بے نمازی تھا، پاپی تھا، اسے سزا ہو رہی تھی۔ اللہ کے ولی قبر کی حالت کو جانتے ہیں، اس نے دیکھا کہ قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ہے وہ۔ اس کی وجہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کرم دیکھو، وہی شخص جو پاپی تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، نافرمان تھا، اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والا نہیں تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کی ایک چھوٹی بچی تھی 3 سالہ، بیوہ عورت نے کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو مسجد میں گئی اور حافظ قرآن امام صاحب سے کہا، مولانا سے کہا یہ میری بچی ہے، اس کو پڑھا لو۔ اب اس بچی کو امام صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 3 سال کی چھوٹی بچی، اس کی زبان سے جب یہ کلمات نکلے، اللہ رب العزت کی رحمت نے گوارا نہ کیا، رب نے فرشتوں کو بلا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کا سب آ جاؤ، فرشتے سب آئے، تم سے ایک مشورہ کرنا ہے، مالک حقیقی فرما رہا ہے، تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم، کیا؟ کہا تمہیں معلوم ہے فلاں مسجد کے صحن میں ایک بچی مجھے اللہ کہہ رہی ہے،
مجھے رحمان کہہ رہی ہے، مجھے رحیم کہہ رہی ہے۔ وہ واہ۔ چھوٹی بچی، اسے کیا معلوم اللہ کیا ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں، مگر مجھے اللہ کہہ رہی ہے اور مجھے رحمان کہہ رہی ہے اور مجھے رحیم کہہ رہی ہے، تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس کی بچی مجھے اللہ جان کر اللہ کہے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اس کے باپ پاپی کو میں قبر میں عذاب کروں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے عذاب کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، آواز سبحان اللہ۔ بتاؤ ہم کب سمجھیں گے، ہم کب سمجھیں گے؟ ہم تو جو پڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کب پڑھائیں گے؟ ہم بھی اسی میں گھرے ہوئے ہیں، جیسا ماحول مانو پاوڑ کون چون سکن بھیڑا آلہ بن چھا کر مجبور ہے، ماحول ہی اڑو۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اسی رب وٹا روئی دعا کروں گا پروردگار عالم اساں زندگی بھر دین کی خدمت کئی، اساں کے اڑی توفیق دے جو اساں جا بچہ ہیں، اساں جے پڑوسی بچن جی علمی خدمت کرے سکوں۔ اللہ قبول فرمائے، آئیں با آمین۔ آمین آمین آمین۔ بچوں کو تعلیم دو گے تو یہی محفلیں ہمارے سمجھ میں آئیں گے، ولی بھی سمجھ میں آئیں گے، ان کی کرامتیں بھی سمجھ میں آئیں گی، ان کی روحانیت بھی حاصل کر سکیں گے۔ آئے اور بیٹھے، مجلس سنی، اچھی تقریر سن لی، واہ واہ، تھوڑی دیر خطیب صاحب کی تعریف کر لی اور چلے گئے، بس یہاں تک مت رکھو، اس سے غور کرو۔ اور جتنا ہو سکے ہر گھر کو جو ذمہ دار آدمی ہے اس پر فرض ہے۔ عورتیں، ابھی مولانا بتا رہے تھے، حدیث شریف میں آیا ہے جس رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کسی درگاہ پہ جانے کے لیے، یہ مت پوچھو جائز ہے یا نہیں، یہ پوچھو اس پہ لعنت کتنی برستی ہے۔ اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اور اللہ کے نیک بندوں کی لعنت برستی ہے۔ یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ جس نبی پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی نبی کا فرمان ہے کہ عورت اگر درگاہ کے لیے اگر گھر سے نکلتی ہے، یہ مت پوچھو کہ جائز ہے، یوں پوچھو اس پہ لعنت کتنی برستی ہے۔ گھر سے نکلتی ہے، وہاں تک جاتی ہے، لعنت برستی ہے۔ تو یہ سب کب ہوگا، یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نسبت جو ہے بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ آج ہمیں بھی نسبت ہے، اللہ کے ولیوں کی جو ہے بارگاہ ہمیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم پر بھی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اب ایسا ماحول بنائیں کہ علمی ماحول ہو جائے۔ ان بزرگوں نے، اب ان کی تاریخ پڑھو، سنو، جس مخدوم سرور نوح کی آپ اور ہم رٹ لگاتے ہیں، ان کا نام لے کر کے ہم صبح شام ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے اللہ سے فریضہ پیش کرتے ہیں، ان کا فرمان کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ انہوں نے دینی اور دنیاوی علوم کے لیے کتنے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ دیکھیے، نسبت ایک عظیم چیز ہے جو ذلیل کو عظیم بنا دیتی ہے۔ آج ہم اس لائق ہو گئے کہ اللہ کی رحمت ہم برس رہی ہے کیونکہ نسبت ہو گئی نا۔ ایک گلاس ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، وہ گلاس نہ قابل محبت ہے نہ قابل نفرت ہے، کوئی اس سے محبت بھی نہیں کرتا اور گلاس سے نفرت بھی نہیں کرتا۔ یہی گلاس، اگر اسی گلاس میں اگر آپ کو کوئی شراب پیش کرے تو جو شریف آدمی ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس سے نفرت کرے گا۔ تو گلاس میں جو مظروف ہے، اسی مظروف کی وجہ سے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گلاس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اور یہی گلاس اگر اسی گلاس کے اندر کوئی خوش قسمت مدینۃ المنورہ اور کعبہ کی در و دیوار کو دیکھ کر کے آب زمزم لے آئے اور اسی گلاس میں آپ کو آب زمزم پیش کرے، تو شریف آدمی اس کو اٹھا کر کے محبت سے آنکھوں پہ لگائے گا اور پیے گا اور دعائیں کرے گا، مولا میری دعا قبول کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ عظیم کی نسبت اگر کسی ذلیل سے ہو جائے تو اسے بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی زمین سب کس کی ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، مگر ایک زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس زمین کی خدا قسم کھا رہا ہے۔ وہ کیوں؟ ارشاد خداوندی لا اقسم بہذا البلد
وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اے میرے محبوب، جب مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں آپ نالین پاک پہن کر کے چلتے ہیں اور آپ کی نالین کے نیچے جو خاک کے ذرے آتے ہیں اس ذروں کو آپ کے قدموں سے نسبت ہو جاتی ہے، میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں. تو ان ذروں کا شرف، ان مکۃ المکرمہ کی سرزمین کو یہ شرف ملا کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ کہ محبوب کے قدموں سے اس کو نسبت ہو گئی، عظیم سے نسبت ہو گئی تو وہ بھی عظیم ہو گئے. ایسے ہی کتاب، آسمانی کتاب 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. ان چاروں میں کسی سے آپ میں سے ہم پوچھیں گے تو بتائیں گے قرآن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. حالانکہ وہ بھی خدا کا کلام ہے، اللہ کی صفات ہے. چاروں کلام خدا کے ہیں تو ایک دوسرے سے بڑھ کیوں گئے؟ توریت سے، زبور سے، انجیل سے قرآن کیوں بڑھ گیا؟ پتا چلا کہ قرآن کو اللہ کے محبوب سے نسبت ہو گئی، اس لیے اس کا مقام. سبحان اللہ، بے شک. اور ایسے ہی بہت ساری امتیں آئی، مگر اس گنہگار، کمزور، ضعیف، ناتواں، جس کے پاس کوئی عمل نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تمام امتوں میں اگر بہترین امت ہے تو رسول کائنات کی. بے شک، سبحان اللہ. تو ہمیں خیر الامم کہا گیا، ہمارے سر پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا گیا، شرافت دی گئی. اور اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے 4 قسمیں کھائی. کتنی قسمیں کھائی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کر کے پھر خدا کہتا ہے میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا. تو اتنی شرافت اور بزرگی کے ہونے کے باوجود جب ہم گناہوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، رب کی نافرمانیوں کی طرف جاتے ہیں، تو پورا معاملہ اسفل السافلین، یعنی نیچے کے درجے میں چلے جاتے ہیں. پھر ہمارا وہ مقام نہیں رہتا. اگر اللہ والوں سے نسبت رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، محبت رکھنی ہے، تو اللہ والوں کا ذکر بھی سنو اور اللہ والوں کے فرامین پہ عمل کرو، تو انشاءاللہ یہ نسبت ہمیں کام دے گی. دیکھیے ہم تو کیا، اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں، شان دیکھیے ان کی. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کے نیک بندوں سے جس کو نسبت، انسان تو کیا کتے کو ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا قرآن میں. بے شک. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، وہ غار کے سامنے جو کتا اپنے پیر پھیلا کر کے بیٹھا تھا، اللہ اس کے بیٹھنے کو بھی اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اس کی اسٹائل کو بیان کر رہا ہے. کتا کیسے بیٹھتا ہے کون بیان کر رہا ہے؟ مالک حقیقی کر رہا ہے، خدا اس کی اسٹائل کو بیان کر رہا ہے. اس کتے کی جو غار، اللہ والوں کے غار کے سامنے جو بیٹھا تھا اپنے پیر پھیلا کر کے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اس کی اسٹائل کو بیان کر رہا ہے. رب سے عرض کریں پروردگار عالم، یہ کتے کی اسٹائل اور کتے کی تعریف اور قرآن میں ذکر کر رہا ہے. اس سے قرآن پورا ہدایت ہے. اس لیے ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے رب کی دربار سے، ایک رذیل جانور کتا ہو کر کے اللہ والوں کا سنگی بن جاتا ہے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے. تم میرے بندے ہو کر کے، مومن ہو کر کے اللہ والوں سے نسبت کرو گے، تمہارا مقام ان سے بھی عرف ہوگا. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. اور آگے بڑھیں، قرآن پاک کی آیت، ایک سورہ ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے. رب ہو کر کے، مالک ہو کر کے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے. اور صرف گھوڑوں کی قسم نہیں، وہ گھوڑے جب چلیں، وہ مجاہدین اسلام جو رسول کے سچے عاشق، جنہوں نے اپنی جان اور مال اور اولاد کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر قربان کر دیا تھا، ان کی تعریف کر رہا، ان کے گھوڑوں کی تعریف کر رہا. ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا ان صحابہ کرام کا کہ رب جن کے گھوڑوں کی تعریف، اور گھوڑے جن کے سم، یہ
ان کے پیر جو پتھروں پہ لگتے ہیں اور اسی پتھروں میں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان گھوڑوں کے چلنے سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ رب العزت ان گھوڑوں کے پیروں سے جو دھول اڑنے والی ہے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اتنی نکالتے ہیں تو اس آواز کی بھی خدا تعریف کر رہا ہے۔ اور آگے چل کر کے رب فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ ادھر گھوڑوں کی تعریف اور ہمارے لیے کیا؟ بے شک انسان ناشکرا۔ ان ربک کیا ہے؟ انسان ناشکرا ہے۔ حالانکہ ہے بھی ایسا، اللہ نے ہمیں آنکھ دی، دل و دماغ دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ نے سب کچھ نوازا ہے، پھر بھی ہم کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں۔ تو عرض کرنے والوں نے عرض کیا مولا کہیں اور ہماری ناشکری کا ذکر کر دیتا، ادھر تو گھوڑوں کی تعریف کر رہا ہے، گھوڑوں کے سر کی تعریف کر رہا ہے، گھوڑوں کے قدموں سے جو لگنے والی دھول ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اتنی ساری قسمیں تو نے کھا لی، اور انسان کے بارے میں تو انسان ہے ہی ایسا۔ یہی جواب ملتا ہے، انسان ہے ہی ایسا ناشکرا۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی رکھیں اور ان کے فرامین پر بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ والوں کی نگاہ ولایت جو ہے کایا پلٹتی ہے۔ اور انہیں کے دعاؤں کے وسیلے سے ان کا نام لے کر کے، وقت زیادہ نہیں لے رہا، اللہ والوں کی دعاؤں کی جاتی ہیں، اس میں اگر اس کا نام لیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجد الف ثانی، ان کے دونوں شہزادے شیخ ملا طاہر لاہوری کے پاس پڑھتے تھے۔ استاذ کے پاس گئے پڑھنے، پڑھ کر کے واپس لوٹے تو حضرت امام ربانی مجد الف ثانی نے اپنے شہزادوں سے کہا بیٹا تم جس کے پاس پڑھتے ہو شیخ ملا طاہر لاہوری کی تقدیر کو میں نے لوح محفوظ میں پڑھا، وہ شقی اور بدبخت ہے، شقی اور بدبخت ہے۔ شہزادوں نے جب اپنے استاد کے متعلق یہ سنا کہ ہمارے استاد جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ شقی اور بدبخت ہیں، دونوں شہزادے جب دوسرے دن استاد کے پاس پڑھنے گئے، دیکھا نور کی مورتیں، استاد نے دیکھا کملائے ہوئے ان کے چہرے، ان کے چہروں پر پزمردگی چھائی ہوئی ہے، اداس نظر آ رہے ہیں، مایوس نظر آ رہے ہیں۔ تو استاد نے پوچھا شہزادوں آج اداسی کیسی، مایوس کیوں ہو، تمہارے کھلتے ہوئے چہرے آج مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ شہزادے اب زبان کیسے کھولیں اپنے استاد کے لیے کہ تم شقی اور بدبخت ہو؟ آخر جب حد سے زیادہ اصرار کیا تو عرض کرنے لگے کہ ہمارے والد بزرگوار نے کہا کہ میں نے لوح محفوظ میں پڑھا ہے کہ تمہارے باپ اور تمہارے استاد شقی اور بدبخت ہیں، مگر استاد علم والا تھا، جاہل نہیں تھا، علم تھا اس کے پاس۔ کیا کہا؟ کیا اے شہزادو تمہارا باپ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے لوح محفوظ کا نظارہ کر سکتا ہے، میری تقدیر کو پڑھ سکتا ہے جن کے متعلق یہی ہے السواداء والاشقیاء یعرضون ان عینی فی لوح المحفوظ۔ اللہ والے فرماتے ہیں ہم ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے لوح محفوظ کا نظارہ کرتے ہیں، ہر مرید کی تقدیر کو پڑھتے ہیں، بھلی ہے یا بری۔ میرے غوث فرماتے ہیں، غوث اعظم کا فرمان ہے میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اپنے مرید کی تقدیر کو پڑھتا ہوں، اگر اس کی تقدیر بھلی ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور بری ہوتی ہے تو اللہ سے دعا کر کے اس کی تقدیر کو بدلواتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم مرشد بناتے ہیں، مرشد کامل ہونا چاہیے، پیر کامل ہونا چاہیے، تاکہ اس دنیا میں ہمیں کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، میدان محشر میں بھی کام آئے۔ شہزادے گئے استاذ کے پاس، والد بزرگوار کے پاس، امام ربانی کے پاس، کہا ہمارے استاذ نے یہ کہا تمہارا باپ اتنے اونچے درجے کا ولی کہ چٹائی پر بیٹھ کر کے میری تقدیر کو پڑھ سکتا ہے، تو کیا میری تقدیر کو خدا سے بدلوا نہیں سکتا؟ اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ میری تقدیر کو جو پڑھ سکتا ہے کیا وہ میری تقدیر کو بدلوا نہیں سکتے؟ شہزادے آئے،
امام ربانی اپنے والد بزرگوار سے کہنے لگے، ابا حضور ہمارے استاذ نے فرمایا ہے جو تمہارا باپ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے لوہے محفوظ کا نظارہ کر سکتا ہے، میری تقدیر کو پڑھ سکتا ہے، اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے، خدا کا اتنا وہ محبوب ہے، خدا کا وہ اتنا پیارا ہے، جو خدا سے مانگے وہی خدا عطا کرے، کیا میری تقدیر کو نہیں بدلوا سکتا؟ دونوں شہزادوں نے جب کہا، سیدنا امام ربانی مجد الف ثانی رات کی تنہائی میں جب عبادت خدا بندی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم شیخ ملا طاہر لاہوری کی تقدیر میں جو تو نے شقاوت لکھی ہے مولا اس کو تو بدل دے، اس کی بھلی تقدیر بنا دے، یہ کہنا تھا، آواز آئی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے مقرب، میں تیری بات کو رد نہیں کرتا ہوں۔ دیکھو تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق اور دوسری مبرم، اور ایک ہے شبیہ مبرم۔ تقدیر معلق جو ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں ضد پہ آ جاؤں تو اللہ بدل دے گا، مگر اور کسی ولی کو طاقت نہیں ہے کہ تقدیر مبرم بدلوا سکتے، اور یہ شبیہ مبرم۔ اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق جو ہے دعا سے بدل جاتی ہے، ماں باپ کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہو، آفت آنے والی ہو، کچھ ظالم ظلم کرنے والا ہو، اگر ماں دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آج ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں، مولانا کے پاس جاتے ہیں، پیر کے پاس جاتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں ہے، تمہاری ماں ہے، اس ماں سے دعا کرو، اللہ کا اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر باپ اور ماں اولاد کے لیے دعا کرے تو دعا خدا رد نہیں کرتا، اور رد ہو سکتی ہے مگر یہ رد نہیں۔ مگر ہم یہ چھوڑ کر کے نہ جانے کہاں گھوم رہے ہیں، ان کی طرف تو توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت امام ربانی مجد الف ثانی نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی دربار میں عرض کیا، مولا تیرا فرمان ہے، غوث پاک کو تو نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر مبرم ہو تو خدا تعالیٰ میری دعا سے اس کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تیری دربار میں غوث پاک کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں، مولا اس کی تقدیر کو بھلی بنا دے۔ بس یہ کہنا تھا، تقدیر بدل جاتی ہے، شقی سے سعید بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اللہ والوں کے دعاؤں سے تقدیر بھی بدلتی ہے، اگر ان کے قریب جا کر کے بیٹھیں تو دل بھی بدلتا ہے، بے شک بے شک۔ دل بھی بدلتا ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، زیادہ وقت نہیں ہے۔ دل کی بات آئی تو غوث پاک پیران پیر فرماتے ہیں کسی دل والے کے پاس جاؤ تو تمہارا دل بھی بدل جائے گا، کیونکہ ہمارا دل بغض سے، حسد سے، کینے سے، عناد سے، نافرمانیوں سے ہمارا دل میلا ہے۔ اسی لیے اگر اسی دل کو صاف کرنا ہے تو کسی اللہ والے کی دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ ایک بار سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی دربار میں ایک ہندو جوگی آیا، اور ہندو جوگی آ کر کے خواجہ صاحب کے سامنے بیٹھا، اور وہ خواجہ صاحب کے سامنے آ کر کے بیٹھے، دائیں طرف دیکھے، بائیں طرف دیکھے، آگے دیکھے، اٹھ کر کے پیچھے سے دیکھے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو ہندو جوگی؟ کہا غریب نواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ انسان ہیں مگر دیکھتا ہوں کہ آپ بظاہر انسان ہیں مگر اندر سب نور ہی نور، اندر پورا نور نور ہے، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، اندر نور ہی نور چمک رہا ہے، مگر میرے سمجھ میں نہیں آتا تمہارے دل پہ ایک کالا داغ ہے۔ اس ہندی جوگی دیکھیے، یہ بھی ایک علم ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے باڈی میں جو ہے 5 حواس خمسہ رکھے ہیں، ظاہری اور حواس خمسہ باطنی اور حواس خمسہ روحانی۔ جو ظاہری حواس خمسہ ہیں اس میں سے اگر کوئی کافر عبادت کر رہے اور یاد کرے اور وہ کچھ پڑھائی کرے تو اس کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اس کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے۔ دیکھو اس ہندو جوگی کا کیا حال تھا، سامنے جو بیٹھا ہوا اس کی دل کی کیفیت بتا رہا ہے کہ نہیں، اتنی اس نے پڑھائی کی، اس پوری کیفیت کو جانتا ہے۔ اگر وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے تو پورا جان لیتا ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ وہ ہندو ہو کر کے، غیر مومن ہو کر کے اتنا جانتا تھا کیونکہ اس نے پڑھائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کھڑکی کھول دی، اور عالم ملکوت تک وہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں، روحانیت تک وہ نہیں پہنچ سکتے، ان کے پاس ایمان نہیں، وہ اللہ والوں کی رسائی ہے۔ تو اس ہندو جوگی نے کہا
غریب نواز مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پورا نور ہی نور ہے مگر ایک دل پہ سیاہ داغ نظر آ رہا ہے، وہ کیسا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا وہ داغ مٹ سکتا ہے۔ کہا کیسے مٹے؟ کہا مٹ سکتا ہے۔ اس جوگی ہندو جوگی نے کہا کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو یہ داغ مٹ سکتا ہے۔ تو اس ہندو جوگی نے کہا کلمہ میں پڑھوں اور داغ تیرے دل پہ غریب نواز ہے، کالا داغ تیرے دل پہ، وہ کیسے اترے؟ میرے غریب نواز نے فرمایا پڑھ کر کے تو دیکھ، پڑھ کے تو دیکھ۔ تو اس ہندو جوگی نے کہا پڑھائیے کلمہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کو نائب رسول غریب نواز کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ تو غریب نواز نے اسے پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس ہندو جوگی نے کلمہ پڑھا، جیسے ہی کلمہ پورا کیا غریب نواز کے دل پہ جو کالا داغ تھا وہ اڑ گیا، نظر نہیں آیا، مٹ گیا اور تعجب میں پڑ گیا اور متعجب ہو گیا۔ غریب نواز کے قدموں میں گرنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا اے غریب نواز، کالا داغ تیرے دل پہ تھا اور کلمہ میں نے پڑھا اور وہ داغ مٹ گیا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرے غریب نواز جلال میں آ کر کے کہتے ہیں اے نادان سن، تو غریب نواز کے سامنے نہیں بلکہ آئینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرا دل اللہ کے ذکر سے آئینہ ہے اور تیرا کفر میرے آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ تو نے کلمہ پڑھا، وہ کفر ہٹ گیا، داغ بھی ہٹ گیا۔ تو اسی لیے تو اللہ والوں کے پاس ہم بیٹھیں گے تو ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ نیکی کی طرف ان کے تذکرے سنو، ان کے فرامین سنو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم محبوبان خدا کی ہمیں محبت عطا فرمائے، ان سے عقیدت، الفت اور ان کی یادیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محبوبان خدا کے ذکر سے اور جو مرحومین یہاں سوئے ہیں ان کے وسیلے سے ہمارے پر سے جو آنے والی آفت اور مصیبت ہو اللہ اس کو ٹالے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔